لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتابوں کا مطالعہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے جو اردو کی شعر کی اصناف ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اب تک 7 شعری اصناف کے متعلق پڑھ چکے ہیں، جو آپ ہماری گزشتہ ایپیسوڈز ایک ساتھ ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حمد، پھر نعت، پھر مناجات، پھر منقبت، پھر سلام، پھر قصیدہ اور پھر غزل شامل ہے۔ آج ہم جس صنف کو پڑھنے لگے ہیں وہ ہے مثنوی۔ یہ بھی اردو ادب میں شعر کی اصناف ہیں، اس میں ایک بہت اہم صنف ہے مثنوی۔ شعری اصناف میں مثنوی کا دامن سب سے زیادہ وسیع ہے اور با اتفاق رائے اردو میں بیانیہ شاعری کی معراج مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی میں افسانویت اور شعریت بیک وقت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں منظم خیالات، کیفیات، احساسات، تاثرات و واقعات سب چیزوں کو پیش کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ یہ جو صنف ہے اس کو بہت ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس کا جو آغاز تھا یا اولیت میں یہ اردو میں منظوم داستانوں کا آغاز شروع کرتی ہے اور پھر تہذیبی اور معاشرتی زندگی کو بیان کرتی ہے۔ تو مثنوی میں یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ شاعری کی بہت اہم صنف ہے، اور اس میں افسانوی رنگ بھی ہے، تخیلاتی رنگ بھی ہے اور شعریت بھی موجود ہے۔ تو جتنی بھی داستانیں، عظیم داستانیں، بڑی داستانیں گزری ہیں ان کو شعر میں بیان کرنا یہ مثنوی کا کام ہوتا ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عرب میں جو ہے وہ اس طرح کی صنف تو رائج نہیں ہے، البتہ اردو مثنوی فارسی مثنوی کے تتبع میں شروع ہوئی۔ جس طرح ہم نے دیکھا قصیدہ جو ہے وہ عرب سے فارس میں جاتا ہے، پھر فارسی سے اردو میں آتا ہے، لیکن جو مثنوی کا لفظ ہے یہ ہے تو عربی لفظ، لیکن یہ فارسی سے ہوتا ہوا فارسی میں اس کی داغ پہ ڈلتی ہے اور پھر اردو میں یہ داخل ہوتا ہے۔ فارسی کی بہت سی مثنویاں آج بھی عالمی ادب میں اپنا مقام رکھتی ہیں، یعنی جو عالمی ادب ہے، جو کلاسک ہے پوری دنیا کا، اس میں جو فارسی کی مثنویاں ہیں وہ پیش ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں شاہنامہ فردوسی ہے، مثنوی مانی ہے، بستان سعدی ہے، یہ 3 اہم مثنویاں بہت اہم مثنویاں ہیں جو فارسی کی مثنویاں ہیں، اور انہوں نے عالمی جو ادب ہے اس میں اپنا مقام بنایا۔ اچھا، اس صنف میں مثنوی نے جو ہے وہ خوب داد حاصل کی ہے، اور اپنا سکہ اس تک جمایا کہ غزل کی مقبولیت سے بھی اس پر کوئی آنچ نہیں آئی، یعنی غزل جب مقبول ہو جاتی ہے تو پھر بھی مثنوی جو ہے وہ قائم دائم رہتی ہے۔ اردو میں جو شاعری کی ابتدا ہے مثنوی سے ہوتی ہے۔ اردو زبان کے فروغ و ارتقاء میں جن صوفیہ کا نام آتا ہے انہوں نے پیغام رسانی، درس و تدریس اور اخلاقی نصیحت کے لیے اسی صنف کا سہارا لیا۔ ان میں ادبی خوبیاں اگرچہ کم ہیں مگر ابتدائی نقوش ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ تو ہر جو زبان کا ادب ہے وہ سب سے پہلے شاعری سے شروع ہوتا ہے، تو اردو میں بھی جو شاعری سے آغاز ہوتا ہے وہ مثنویوں سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ہدایت ہے، پند و نصیحہ ہے، افسانوی رنگ ہے، لیکن چونکہ یہ شاعری کی ابتدائی شکلیں ہیں لہٰذا جو ہے وہ یہ قابل داد ہے۔ جہاں تک مثنوی کے لغوی معنی کا تعلق ہے تو مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یعنی مثنیٰ سے یہ لفظ نکلا ہے، دو کیا گیا۔ نقل کے مطابق اصل جوڑ کے ہیں۔ اس کی معنوی کی مناسبت مثنوی کی حیثیت سے ہے۔ مثنوی کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں اور حسب ضرورت قوافی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جن میں ہزاروں اشعار ہوتے ہیں اور اشعار مسلسل ہوتے ہیں جس میں کوئی حیاتی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نظم کی طرح بند قوافی کی تقسیم تسلسل کو روکتی نہیں، بلکہ مثنوی میں مسلسل اشعار کے سبب نثری داستان کی طرح ربط و تسلسل قائم رہتا ہے۔ مثنوی کی یہی خوبی اسے بیانیہ شاعری میں ممتاز کرتی ہے۔ مثنوی کی سائیتی خصوصی اور موضوعی وسعت کے پیش نظر احسن ماوردی لکھتے ہیں
مثنوی جو ہے یہ کافیوں پر مشتمل ہوتی ہے، دو جو ہے وہ مصرے ہوتے ہیں اور وہ قوافیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اسی حیت کی بنا پر اسے مثنوی یعنی دو دو کہا گیا ہے، چونکہ یہ اس کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ دو دو، تو اس میں ہر شعر دو مصرے ہوتے ہیں اور مصرے جو ہے وہ خاص کافی اور ردیف کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، احسن ماروری کیا کہتے ہیں؟ نظم کی تمام اصناف میں مثنوی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، اس کی وسعت، اس کی ہمہ گیری اور اس کے فوائد سب سے زیادہ اور سب پر حاوی ہیں۔ جذبات انسانی، مناظر فطرت، تاریخی واقعات جس خوش اسلوبی اور روانی سے مثنوی میں سما سکتے ہیں، اس کی اتنی گنجائش کسی اور صنف میں نہیں۔ زندگی کے تمام سوانح رزمیاں ہوں یا تاریخی عشقیہ ہوں یا اخلاقی فلسفیانہ ہو یا افسانوی غرض کے تخیل کی کھپت مثنوی میں ہی ہوتی ہے۔ اس آسانی اور وسعت کا سبب یہ ہے کہ مثنوی میں بالحاظ قافیہ اور ردیف ہر شعر جداگانہ ہوتا ہے۔ قصیدہ غزل کی طرح ایک ہی قافیے پر اس کی بنیاد نہیں ہوتی، اشعار کی تعداد بھی محدود نہیں، ایک سے ہزار بلکہ لاکھوں تک جو ہے وہ اس کے اشعار کی تعداد ہوتی ہے۔ تو جو مثنوی میں تخیل کی کارفرمی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں ایک شعر جو ہوتا ہے یہ اس میں پابندی نہیں ہوتی، چونکہ بات جو ہے وہ پھیلا کر کرنی پڑتی ہے، لہٰذا قافیہ اور ردیف کی پابندی جو ہے وہ ایک شعر کے علاوہ نہیں کرنی پڑتی۔ مثنوی کے موضوعات میں رزم، بزم، حسن و عشق، تہذیب و اخلاق، تصوف و فلسفہ، تاریخ و سوانح، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اردو میں عشقیہ مثنویات جو ہے وہ زیادہ تر لکھی گئی اور ان میں مافوق الفطرت عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جدید دور میں قومی، ملی، ملکی، سماجی مسائل پر بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ جہاں تک مثنوی کے لوازمات و مبادیات کا سوال ہے تو یہ امر ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ شروع میں داستانی رنگ، قافیے کی پابندی اور ربط و تسلسل ہی کو اہمیت دی گئی، لیکن بتدریج شاعروں کے تجربے نے اس میں بہت سی چیزیں شامل کی، مثلا نعت، منقبت، مدح حاکم، مدح شرع، مدح شعر اور دعا وغیرہ کو مثنوی کے اجزائے ترکیبی میں شمار کیا جانے لگا۔ مثنوی کے اصل ارکان میں جو ہے وہ بعض چیزیں شامل نہیں ہیں۔ محمد عتیق صدیقی لکھتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مثنوی نگاہ شعراء نے صرف بیان واقعات، قصہ اور اس میں ابتدا، انتہا اور اختتام کو منوز خاطر رکھا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ ارکان مثنوی سمجھا جائے یا مثنوی کے لوازم۔ حالی جو اردو ادب میں اصول تنقید کے بانی ہیں، مقدمہ شعر و شاعری میں مثنوی پر تنقید ڈالتے انہوں نے کچھ اصول قائم کیے۔ ربط و کلام ہو جو کہ مثنوی اور مسلسل نظم کی جان ہے، جو قصہ مثنوی میں بیان کیا جائے اس کی بنیاد ناممکن اور محفوظ العادت باتوں پر نہ رکھی جائے۔ انتہا درجے کا مبالغہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز کسی چیز کی تعریف یا مدح یا ذم میں کہا جائے گو وہ اس چیز کے حق میں صحیح نہ ہو مگر کسی چیز پر صادق آ سکتا ہو، نہ یہ کہ دنیا میں کوئی چیز اس کی مصداق نہ ہو۔ مقتضائے حال کے مطابق کلام میں اراد کرنا چاہیے، خاص کر قصے کے بیان میں ایسا ضروری ہے۔ جو حالت کسی چیز یا کسی مکان یا کسی شخص وغیرہ کی بیان کی جائے وہ لفظ مانند نیچر اور عادت کے موافق ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے فی الواقع ہوا کرتی ہے۔ قصے میں ایسی بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایک بیان دوسرے بیان کے تکذیب نہ کرے۔ قصے کے ضمن میں کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف۔ قصے میں ان ضمنی باتوں کو جو صاف صاف کہنے کی نہیں ہے، رمز و کنایہ میں بیان کرنا ضروری ہے۔ حال ہی کے بعد شبلی نے بھی مثنوی کو تنقید نظر سے دیکھا اور شعر العجم جو شبلی کی کتاب ہے شعر کے حوالے سے، اس کی جلد 4 میں آپ لکھتے ہیں کہ حسن ترتیب، کریکٹر کا اتحاد، واقعہ نگاری کا کمال یہ ہے کہ جس چیز کا بیان کیا جائے اس طرح کیا جائے کہ جس طرح ایک ماہر فن کرتا ہے، یعنی اس کی تمام اصل خصوصیات و جزیات بیان کی جائیں۔ دوسرا ہے واقعہ نگاری میں جزوی باتوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، جبکہ تیسرا یہ ہے کہ واقعہ نگاری میں ایسی کوئی بات نہ آئے جس سے واقعہ ناممکن یا مشکوک ہو جائے۔ حالی اور شبلی کے یہ واضح کردہ اصول تشنہ ہے چونکہ ان میں جذبات نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب کو نظر انداز کیا گیا، حالانکہ مثنوی کے لیے لازمی عنصر ہے۔ البتہ گیان چند جین نے اپنی کتاب مثنوی کی جن خوبیوں کو گنا ہے یہ ہے ان کی روشنی میں جو اصول وضع کیے ہیں وہ یقیناً قابل غور اور دیکھنے کے قابل ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں۔ گیان چند جین کے مطابق مثنوی کی خوبیاں درج ذیل ہیں: حسن تعبیر، زبان و بیان، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، ہم عصر تہذیب کی مرقع کشی۔
اردو میں مثنوی، اب ہم اس کی جو روایت ہے اس کو سرسری دیکھتے ہیں کہ مثنوی جو ہے وہ دکن سے شروع ہوتی ہے، دکنی دور میں کو مثنوی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ ولید سے قبل دکن میں بے شمار مثنویاں لکھی گئی، جن میں کچھ کی حیثیت محض ابتدائی نقوش کی ہے تو چند مثنویاں نہایت اعلیٰ پیمانے کی ہیں۔ دکن کی جو سب سے قدیم مثنوی ہے قدم راؤ پدم رائے، جس کے مصنف فخر الدین نظامی ہیں۔ اس کے بعد اشرف بیابانی کی مثنوی نوسرہار، فیروز بیدری کی پرت نامہ، اور اس کے بعد شیخ بہاؤالدین سید ہاشم شمس العشاق میرا جی وغیرہ کی مثنویاں صوفیانہ رنگ میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کلی کتب کے شاہ کے ہاں درباری شاعر ملا وجی کی مثنوی کتب مشتری کو کافی شہرت ملی۔ اس کے بعد ادبی مثنویوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے۔ غواصی کی سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ، مقیمی کی چندر بدینوں و معیار، امین کی بیرام و حسن بانو، ملک خوشنودی کی عشق بیشت، ابن نشاطی کی پھول بن، نصرتی کی گلشن عشق، علی نامہ طبی کی بیرام و گلزام و اندام، ہاشمی کی یوسف و زلیخا، رستمی کی خاور نامہ، یہ کچھ اہم مثنویاں دکنی دور کی ہیں۔ اس میں سے بیشتر ایسی مصنوعیاں ہیں جن میں مفعول الفطرت عناصر کی کارفرمائی ہے، اور چند ایسی ہیں جن میں قصے پیرائے میں جذبات نگاری ہے، یعنی ایک بعض میں مفعول الفطرت عناصر ہے اور بعض میں جذبات نگاری سامنے نظر آتی ہے۔ بہرکیف دبستان دہلی کی ان مصنوعیوں میں کئی ایران اور اسلامی روایت کا رنگ ملتا ہے تو کئی ہندوستانی فضا میں یہاں عشقیہ، تاریخی، رزمیہ، متصوفانہ ہر رنگ کی مصنوعی موجود ہے۔ اب شمالی ہند میں مصنوعی نگار کے جائزے کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دلی اسکول اور لکھنؤ اسکول۔ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ بھی کہتے ہیں اسے۔ دبستان دلی میں مصنوعی نگاروں کے سلسلے میں سب سے پہلا نام جعفر زٹلی کا آتا ہے، بقول گیان چند جین۔ دلی میں مصنوعی نگاری کی ابتدا کا شرف بدنام شاعر جعفر زٹلی کو ہے، جس کا زمانہ 1658 سے 1713 ہے۔ گیان چند جین نے جعفر زٹلی کی دو مصنویاں ظفر نامہ اور رنگزیب اور طوطی نامہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فائز کا نام آتا ہے جس نے مختصر مصنوی لکھی۔ فائز کے بعد ابرو ذکی فضائل علی خان کا نام آتا ہے۔ بعد میں میر سودا جو ہے وہ مصنوی میں خوشگوار تبدیلی لاتے ہیں۔ میر کی مصنوی شعلہ عشق کے علاوہ کسی میں طلسمات کی دنیا نظر نہیں آتی۔ ان کی دیگر مصنوی میں سماجی اور معاشرتی فضا نظر آتی ہے۔ ان کی مصنوی معاملات عشق، اعجاز عشق، جوش عشق وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی مصنویوں میں گھر کا حال، شکار نامہ، بے ثباتی دنیا وغیرہ۔ سودا نے بھی مصنویاں لکھیں جن میں مدیحہ اور ہجویہ مصنویاں شامل ہیں۔ میر سودا کے بعد میر سوز، میر اثر، جعفر علی خان حسرت، انشا، رنگین، مومن داغ وغیرہ مصنویاں لکھتے نظر آتے ہیں۔ دبستان لکھنؤ کی طرف جائیں تو یہ مصنوی کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس عہد کے ابتدائی مصنوی نگاروں میں مصفی کا نام نمایاں ہے، جن کی تعداد تقریباً 20 کے قریب ہے۔ ان میں سے بحر المحبت کو شہرت ملی۔ ابتدائی دور میں مرزا علی عطف کی مصنوی نیرنگ عشق کا نام آتا ہے، اور ابتدائی عہد میں عیش، اختر، ناصر، میر جعفر، فصیح، اشک وغیرہ کے نام بھی سامنے آتے ہیں۔ لکھنؤ میں مصنوی کا میعاد دور متوسط میں عروج کو پہنچتا ہے، جبکہ میر حسن کی مصنوی سیر البیان دبستان دہلی میں مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ پروفیسر عبد القادر سروردی کے مطابق متوسط دور میں مصنوی کا معیار لکھنؤ میں دراصل میر حسن کی مصنوی سیر البیان کے لکھے جانے کے بعد بلند ہوا۔ اس نے اتفاق سے یہ مصنوی لکھنؤ کے ادبی ارتقاء کے ابتدائی زمانے میں لکھی گئی، اور اس کے لیے بعد کی مصنوی نگاروں کے سامنے ایک بلند معیار قائم ہو گیا۔ اس معیار تک پہنچنے کی اکثر نے صحیح کی، لیکن وہ پہنچ نہ سکی۔ میر حسن سے پہلے شمالی ہند میں غزل کے فروغ کا دور تھا، اور مصنوی کو غزل کے مقابلے میں قبول عام کم حاصل ہوا تھا۔ میر حسن نے بے نظیر اور بدر منیب کی داستان کو نظم کا جمع پنا کر اعلیٰ درجے کی بیانیہ شاعری کی بنیاد ڈالی اور اردو شاعری کے لیے نیا میدان مہیا کیا۔ چنانچہ سیر البیان کے بعد منظوم قصوں کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ دلی اور لکھنؤ دونوں میں جو ہے وہ اس کا چرچا ہونے لگا۔ اب زیادہ عرصہ ہی نہ گزرا تھا کہ گلزار نسیم، زہر عشق اور طلسم الفت جیسے طویل منظوم قصے سامنے آ گئے۔ چنانچہ شمالی ہند میں افسانی مصنوعی کے قبول عام کا دور دراصل سیر البیان کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ دبستان لکھنؤ میں دیا شنکر نصیب کی مصنوعی گلزار نسیم نے خوب شہرت حاصل کی اور دبستان لکھنؤ کو دلی کے مقابل لا کھڑا کیا۔ گلزار نسیم دبستان لکھنؤ کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ پنڈت دیا شنکر نصیب کے زمانے میں لکھنؤ کی شائستہ اور شستہ سماجی اور ادبی زندگی سر تسا مرصع کاری اور تکلف سے عبارت تھی۔ جگہ جگہ شعر و شاعری کی محفلیں گرم تھیں، ثنائے بدائع اور دیگر شعری نزاہتوں کے چرچے تھے۔
دیے شنکر نسیم نے اپنی ذہانت، ذکاوت، طبعی اور فطری ذوق شعر سے رعایت لفظی اور تشبیہ و استعارے وغیرہ کے استعمال سے لکھنؤ کے آراستہ و پیوستہ انداز میں معنویت پیدا کر کے چار چاند لگائے۔ تشبیہ اور استعارے کی وجہ سے گلزار نسیم کے بیانات میں اختصار پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اختصار اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اردو کی نعم مصنوعی کے جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں مصنوعی نگاری کی مستحکم اور طویل روایت ہی رہی ہے، اور اس صنف کو جتنی قبولیت حاصل ہوئی وہ اردو شاعری میں غزل کے بعد اس صنف کو حاصل ہوئی، یعنی غزل کے بعد جس صنف کو مقبول سمجھا گیا وہ مصنوعی ہی تھی۔ غزل کی مقبولیت رنگینی بیان، شیرینی زبان، موضوعات کا تنوع، اسرار رموز حیات و کائنات، اختصار و ایجاز سے بھرپور غزل کے سبب مصنوعی کی مقبولیت کا امراض ہے۔ غزل اختصار کے سبب آسانی سے پڑھی جاتی ہے، اور مصنوعی اپنی داستانی عنصر اور انداز بیان کی دلکشی سے قاری کو پڑھنے پر خود مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ذہنی تلذذ جو انسان کی جبلی خواہش ہے اس کی تکمیل مصنوعی بنسبت غزل کے زیادہ معمول ثابت ہوتی ہے۔ چونکہ انسان ذہن کا تلذذ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیوریوسٹی پیدا کر کے چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اس سے لطف لینا چاہتا ہے، لہٰذا یہ غزل سے زیادہ مصنوعی میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض مصنوعی میں غزل جیسی صفات بھی موجود ہیں، اختصار و ایجاز کی مثالیں بھی مل جاتی ہیں، اور چونکہ اس میں غزل جیسا لطف پایا جاتا ہے لہٰذا یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ موضوعات کی سطح پر بھی مصنوعی میں ہر طرح کا موضوع شامل ہے، حسن و عشق، رزم و بزم، حرب و ضرب، اخلاق و تصوف، رموز و اسرار، سبھی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے مصنوعی جو ہے وہ مقبول نظر آتی ہے اور اس کی مقبولیت میں اضافہ نظر آتا ہے۔ دور جدید کی مصنوعی حسن کو مزید تنوع بخشتی ہے۔ جدید مصنوعی میں بعض صنفی اور فنی لوازمات کو نظردار کر کے صرف حیت کو ملوث خاطر رکھتے ہیں، اور قصہ کہانی کی بجائے عقل و فکر پر اس کی بنیاد استوار کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں اقبال کی مصنوعی ساقی نامہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نظمیں سامنے آتی ہیں جنہیں مصنوعی کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ مصنوعی میں اس طرح کی جدت اس بات کا اشارہ ہے کہ آج بھی اس صنف کو ناقابل اعتنا نہیں سمجھا گیا، مگر حقیقت پھر بھی یہ ہے کہ مصنوعی بنیادی طور پر منظوم داستان کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ بحیثیت منظوم داستان مصنوعی یقیناً نہایت وسیع صنف ہے۔ اس میں تہذیبی اور تمدنی زندگی کے بے شمار آثار محفوظ ہیں جو نہ صرف ادب کے لیے بلکہ تہذیبی تاریخ کے نقطۂ نظر سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مرثیے کی طرف۔ رسائی شاعری میں اردو مرثیے کو فنی نقطۂ نظر سے خاص عظمت و وقار حاصل ہے، کیونکہ صرف اردو کو یہ فخر و امتیاز حاصل ہے کہ اس نے مرثیے کو ایک منفرد صنف سخن کی حیثیت سے متعارف کرایا، اس کے فنی اور حیاتی لوازمات کا تعین کیا اور دنیا شاعری میں نظم نگاری کا بہترین نظمہ پیش کیا۔ اردو کی بیشتر اصناف شاعری میں فارسی کی برون منت ہے، لیکن مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس سے ہندوستان کی سرزمین میں نشو نما پائی اور پروان چڑھا۔ یعنی باقی جتنی اصناف ہم دیکھتے ہیں، قصیدہ ہو گیا، غزل ہو گئی یا مصنوعی ہوگی، وہ فارسی سے آتی ہے، لیکن مرثیہ خاص طور پر جو ہے وہ اسی ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہونے والی صنف ہے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ فارسی عربی میں رسائی شاعری موجود نہیں تھی۔ عربی فارسی میں رسائی شاعری کے بہت سے نمونے موجود تھے، لیکن ان کی نوعیت جداگانہ ہے۔ اول تو یہ عربی فارسی ادبیات میں رسائی شاعری کے لیے کوئی صنف و ہیئت مقرر نہ تھی۔ رسائی شاعری دراصل انسان کے سب سے بڑے غم و صدمے علم کا بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں موت سے بڑھ کر کوئی غم نہیں۔ انسان غم کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے، لیکن نفسیاتی نقطۂ نظر سے غم کے اظہار کا سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے غم میں شریک ہوا جائے تاکہ ان کے غم ہلکا ہو سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے اوصاف حمیدہ بیان کر کے صبر کی راہ تلاش کی جائے۔ انسانی غم کے اس پہلو کو نظر میں رکھیں، شاعری کی ان بنیادی خصوصیات پر غور کریں۔ وسائل اظہار میں شاعری کے سب سے بہتر اور مؤثر وسیلہ اظہار ہے۔ انسان کی داخلی کیفیات اور قوائف کو جس دل گیری اور اثر پذیری سے شاعری بیان کر سکتی ہے، شاید یہ کوئی چیز بیان کر سکتی ہو۔ تو یہ انسان کے بڑے غم جو ہیں یا بڑے جو آلام ہیں، انسان اس کو بیان کرنے کے لیے شاعری کا سہارا لیتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ مرثیے کی طرف آتا ہے۔ صرف اردو اور عربی فارسی کی بات نہیں بلکہ عالمی ادب میں اس کی تلاش و جستجو کی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ شاعری کی ابتدا انسانی جذبات کے اظہار کے طور پر ہوتی ہے، لہٰذا ہر ادب کی شاعری میں ایسے سانحے اور موت کے صدمے جو ہے وہ شاعروں نے ضرور لکھے ہیں۔ عربی اور فارسی شاعری میں رسا کی جو روایتیں موجود ہیں، اس کی نوعیت مختلف طرح کی ہے۔ یہاں کسی کی موت پر اظہار رنج و غلم سے متعلق مختلف حیتوں میں موجود ہے اور پوری فنی خصوصیات کے ساتھ موجود ہے۔ عربی مراثی میں اپنے سوز و گداز اور قوت تاثیر، جوش و ولولے کے اعتبار سے بے مثل ہے۔ فارسی شاعری میں بھی یہ خصوصیات عربی سے آئی ہیں، البتہ انفرادی سانحے کے ساتھ ساتھ فارسی میں امام حسین اور شہدائے کربلا پر بھی نظمیں لکھی گئیں، لیکن مرثیہ صنفی اعتبار سے نہ سامنے آ سکا۔
اردو میں ابتدائی دور کی شاعری میں جو رسائی نظمیں ملتی ہیں اور فرد کی خاص موت پر مبنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام حسین اور شہدائے کربلا کے موضوعات بھی ہیں۔ اس رسائی شاعری نے مرثیے کی شکل اس وقت اختیار کی جب شہدائے کربلا کی یاد کے سلسلے میں مختلف تقریبات کا سلسلہ ہوا۔ عزاداری اور مجلسوں کا اہتمام اس خاص کا محرک بنا۔ مذہبی نقطہ نظر سے اہل تشیع شہدائے کربلا کی یاد میں آنسو بہانا کار ثواب مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہدائے کربلا کی یاد میں گرے ہوئے ایک آنسو کے بدلے ایک گناہ دھلتا ہے، ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ فضل علی فضلی کی کربلا کتھا جو اردو نثر کے ارتقاء میں مقام رکھتی ہے، اس کا مطالعہ کریں تو فضلی نے وجہ تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ لوگ محرم کی مجلسوں میں کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، جن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ لوگ جن میں روزہ شہداء کو پڑھا جاتا ہے، مگر ان میں سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لہٰذا وہ بین و بقا میں بخوبی حصہ نہیں لے پاتے، جس کے سبب ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور اس کی جو اثر انگیزی ہے اس کو بھی جان سکیں۔ مرثیے کی اثر روح شہدائے کربلا کی یاد میں آنسو بہانا اور مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے۔ اس وقت اس کو فروغ ملا جب محرم کے سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ نصیر الدین ہاشمی دکن میں مرثیے کی ابتدا کے متعلق لکھتے ہیں، سلطان عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں جشن میلاد مبارک کے سلسلوں کے ساتھ محرم کی تعزیہ داری میں بھی ترقی ہوئی۔ تمام ممالک مرسوم ایام عاشورہ تک نوبت و نکارہ موقوف رہتے، گوشت اور پان کی دکانیں بند ہو جاتی، تمام مسلمان اور ہندو ماتم میں شریک ہوتے۔ گلکنڈہ میں شاہی عاشور خانہ تھے جہاں 14 علم چہادرہ معصوم کے کھڑے کرائے جاتے، روشنی کا خاص انتظام ہوتا، 100-200 چراغ کا ایک برنجی درخت بنایا گیا جو اپنی روشنی سے عاشورہ خانے کو منور کرتا۔ یہاں مرثیہ گو اور مداح شہداء عرشب کو جمع ہوتے اور اردو میں مراثی اور مناقب پڑھتے۔ جب مراسم تعزیداری ادا ہو جاتے تو حکومت کی جانب سے سب کی دعوت دی جاتی اور گوشت کی غذائیں ہوتی۔ ہر گلی کوچے میں یہی ہوتا۔ 6 تاریخ کو عاشورہ خانے کے باہر کیلم اٹھائے جاتے، محبان ائمہ اطہار ہاتھوں میں مشعل لیے ہوتے اور ذاکر مداح مرثیہ خوانار اور مداح یہ اشعار پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتے۔ 10ویں تاریخ کو خود سلطان عبداللہ سیاہ لباس میں برہمنہ پا علموں کے ساتھ ہوتا۔ دکنی ادب کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دکنی شاعروں نے حکمرانوں اور بادشاہوں کے عزاخانوں کے لیے ایسے مرثیے قلم بند کیے جن کے ذریعے محرم کے دنوں میں سوز و گداب کا ایک خاص ماحول بنایا جاتا۔ یہ تقریبات زیادہ مذہبی عقیدت اور اطمینان کے ساتھ لکھنؤ میں منائی جاتی اور لکھنؤ کی سرزمین جس نے اردو مرثیہ جیسی صنف کو جنم دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مرثیے کے دیگر پہلوؤں کا ذکر کیا جائے، پہلے اردو مرثیے کی تعریف اور اس کی جو صنفی نوعیت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو مرثیے سے مراد ایسی بیانیہ نظم ہے جس میں شہدائے کربلا اور ان کے اعزاء و اقرباء اور کربلا کے سانے سے متعلق بیانات ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم کے پیش نظر اجزائے ترکیبی مرکب کیے جاتے ہیں۔ اب یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے، یہ اجزائے ترکیبی جو ہیں مرثیے کے، اس میں سب سے پہلے چہرہ، سراپا، پھر رخصت، آمد، رجز، ماجرا، جنگ، شہادت اور بین شامل ہیں۔ چہرہ دراصل مرثیے کی تمہید ہوتا ہے، اس حصے میں زیادہ تر مرثیے میں صبح کے مناظر ملتے ہیں۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ کربلا میں 10ویں محرم کی صبح کوئی جنگ شروع ہوئی تھی اور قیامت خیز مناظر سامنے آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے مرثیوں میں صبح کا منظر پھوٹنا، سورج نکلنا، سورج کی لالی اور دیگر متعلقات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کا منظر، شام کا سماں، بے ثباتی دنیا، اولاد کی محبت، موسم کی شدت، ریگستانی مناظر بھی نظم کیے گئے۔ سراپا مرثیے کا وہ حصہ ہے جس میں شاعر شہید کی شوکت و وجاہت، رعب و دبدبہ اور اس کی قامت کو بیان کرتا ہے۔ رخصت کے تحت جیسا عنوان سے ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین کی اجازت کے جب وہ اجازت لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں، اعزاء و اقرباء اور اہل خانہ سے رخصت حاصل کرتے ہیں۔ آمد کے تحت میدان جنگ میں دلیر انداز میں آنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حسب و نسب اور آباء و اجداد کی کارہائے نمایاں اور پھر شجاعت کا بیان رزق کے تحت ہوتا ہے۔ رزق دراصل عربوں کا طریقہ تھا، اسی مناسبت سے مرثیے میں شامل کیا گیا۔ ماجرا مرثیے کا وہ حصہ ہے جس میں مرثیہ نگارہ ہیرو کی جنگ اور شہادت سے قبل واقعات کو سرسری طور پر بیان کیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کا تعلق ہیرو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنگ اس حصے میں فریقین کو مصروف جنگ و جدل دکھایا جاتا ہے۔ یہاں ہیرو کی شجاعت، فن و حرب و ضرب، اس کی مہارت اور دیگر اسباب و حرب، تلوار، نیزہ، سپر اور گھوڑا وغیرہ شامل ہیں۔ مرثیے کا یہ عنصر دراصل مرثیے کو رزمیہ نظم کا مقام عطا کرتا ہے اور اس کے بعد شہادت کی منزل آتی ہے جب ہیرو دشمنوں کے نرخے میں ہوتا ہے اور 4 جانب اس پر وار ہوتے ہیں اور بلاخب ہیرو جام شہادت سے سرشار ہوتا ہے۔ اس حصے میں رسا کا وہی پہلے حاوی ہوتا ہے، اس جذبے کی شدت بیان نظر آتی ہے۔ شہادت کے بعد اہل خیمہ کی آہوزاری کا بیان نہایت ہی اثر انگیزی اور پرسوز لہجے میں کیا جاتا ہے
تاکہ سامعین بھی وہی کیفیت طاری ہو جائے جو غم میں مبتلا ہو کر آنسو بہا سکے۔ اردو مرثیے کے یہ زائد ترکیبی جن کے سبب اردو مرثیہ منفرد ہوا، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ تمام مراثیز کی پابندی نہ ہو سکی اور نہ ہو سکے گی، کیونکہ کربلا کے سانے سے قبل کے واقعات، امام حسین اور اہل بیت کرام کا مدینہ سے نکلنا، راہ کی دشواریاں، حضرت صغرا کی بیماری، شہادت کے بعد شام غریبہ اور اہل حرم کا قیدی بنایا جانا، دمشق کے سفر کی صحبتیں، یزید کے دربار میں پیشی اور پھر مدینہ کی واپسی، ان تمام واقعات کو مرثیے میں پیش کیا گیا ہے، اور ان واقعات کے بیان میں زائد ترکیبی کو ملحوظ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے خود انیس و دبیر کے مراثی میں بھی یہ زائد ترکیبی پورے طور پر موجود نہیں ہیں، مگر چونکہ واقعات کربلا میں سب سے زیادہ زور میدان کربلا کے جنگ کی تفصیلات اور شہادت پر ملتا ہے، اس کو مد نظر مرثی نظر رکھتے ہوئے زائد ترکیبی مرتب کیے گئے ہیں۔ اردو مرثیے کی صنف اور ادبی خصوصیات کے علاوہ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہندوستانی نثر کی بھرپور نمائندگی ہوتی ہے۔ ثقافتی اعتبار سے بھی اس صنف میں اپنے اندر صدیوں کی روایت و قد اقدار اور رسوم و رواج کو سمیٹ کر رکھا۔ مثلا قدیم ہندوستان میں شادی بیاہ کے رسوم و رواج، اعلیٰ گھرانوں میں رسم و رہن، آداب و اطوار، طرز زندگی، ادبی اعتبار سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ خوبصورت نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح ذخیرہ الفاظ اور اسالیب بھی بے شمار اس میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے قوت اظہار میں اضافہ بھی نظر آتا ہے، جو نہایت بکی اور قابل فخر ہے۔ جہاں تک اردو میں مرثیے کے آغاز اور ارتقاء کی بات ہے تو اس صنف نے دکن کی سرزمین میں ہی آنکھ کھولی، یعنی مرثیہ جو ہے وہ دکن کی زمین سے شروع ہوتا ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق دکن کے قدیم ترین مرثیہ نگاروں میں اشرف بیابانی کا نام سامنے آتا ہے۔ 9 سرہار اس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے، جس میں امام حسین اور قافلہ حسینی سے متعلق جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اشرف کے مرثیوں کی زبان پر گہری دکنیت غالب ہے۔ ملا وجی کے یہاں بھی مرثی ملتے ہیں، حالانکہ وہ دکنی ادب میں اپنی نثر نگاری اور مثنوی نگاری کے سبب مشہور ہیں، لیکن انہوں نے پرسور مرثیے بھی لکھے۔ غواصی اور قلی قطب شاہ نے بھی مرثی کی روایت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ غواصی کے مرثی زبان اور بیان کے اعتبار سے نسبتاً صاف اور سہل ہیں۔ ان کے علاوہ سلطان عبداللہ، قلی قطب شاہ، شاہ لطیف، کاظم، افضل شاہی، ملک خوشنود، سید میران ہاشمی، قطب عابد، فائز محب اور متعدد دوسرے شاعروں نے بھی مرثیہ نگاری کی طرف توجہ دی۔ قدیم دکنی شاعروں کی ان منظوم کاوشوں کے تنقیدی مطالعے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ دکن میں مرثیہ نگاری کی روایت بھی مقبول تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ایک خاص صنف سخن کے اعتبار سے مرثیہ گوئی کی اہمیت حاصل نہیں تھی، اس لیے رسائی شاعری کی طرف توجہ صرف مذہبی عقیدت کی بنا پر ہی تھی۔ شاعری میں بہت زیادہ تنوع اور فنی مہارت ابھی تک نہیں آئی تھی، یعنی رسائی شاعری میں ہے، لیکن شاعروں نے ان شاعروں میں مثلاً لطیف شاہی، مرزا اور کاظم نے مرثیہ نگاری میں انفرادیت قائم کی۔ دکن کے دور اول میں خاص طور پر شاہی اور مرزا قابل ذکر ہیں، جنہوں نے مرثیے کو بالکل ایک نئی زندگی بخشی۔ مرزا نے مرثیوں میں ننوات قائم کیا اور طویل مرثیہ لکھنا شروع کیا۔ حضرت علی اصغر کے حال کا مرثیہ، حضرت قاسم کی شادی، امام حسین کی پیاس، میدان جنگ کا نقشہ وغیرہ سب کو الگ الگ نظم کیا۔ ان کی مرثیہ نگاری کے پیش نظر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت لوگوں میں مرثیہ کہنے اور لکھنے کا ذوق پیدا ہو گیا، اور صرف رونا لنانا مقصد نہ تھا، بلکہ واقعات کو مزین کرنا اور اس میں قصہ پن اور تنوع پیدا کرنے کا خیال بھی نظر آتا ہے۔ ابتدائی مرثیوں میں جذبات نگاری اور کردار نگاری کی خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ نقدی مرثیوں میں حیت کی کوئی قید نہیں، مرثیے غزل کی صورت میں بھی لکھے گئے، مثنوی کی صورت میں بھی، مربع کی صورت میں بھی، اور مستزاد کی شکلیں بھی ملتی ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا، بیانات اور زبان میں صفائی آتی گئی، زبان میں جو صفائی آتی گئی ہے، زبان صاف ہوتی گئی، تو دور مغلیہ تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ اس میں زبردست تبدیلی ہو گیا۔ اب مرثیہ مربع، مخمس اور مسدس میں لکھا جانے لگا۔ واقعات نگاری اور جذبات نگاری میں بھی جو ہے وہ تیزی آنے لگی۔ شمالی ہندوستان میں مرثیوں کی روایت محمد شاہ کے عہد سے ملتی ہے۔ محمد شاہ کے عہد سے پہلے ہمیں کسی مرثیہ نگار کا نام نہیں ملتا معلوم، البتہ اس عہد میں 3 مرثیہ گوؤں کا نام ملتا ہے، میان مسکین اور اس کے 2 بھائی حزین و غمگین۔ ان مرثیہ گوؤں کا کلام اب نایاب ہے۔ کچھ تذکروں میں اس دور کے 2 اور مرثیہ نگاروں کے نام بھی ملتے ہیں، جس میں پسر لطف علی خان اور دوسرا محمد نعیم۔ قائم نے اپنے تذکروں میں ان کے علاوہ 2 اور مرثیہ نگاروں کا ذکر کیا، اور ایک مراد علی قائم ندیم اور دوسرا میر تقی ہے۔ آخری 2 مرثیہ گو سودا کے ہم عصر ہیں۔ سودا کے زمانے میں کثرت سے مرثیہ گو موجود تھا، جن میں میر مانی اسد، سید محمد تقی سکندر، میر تقی میر اور گدا خاص ہیں۔ اسی زمانے میں بگڑا شاعر مرثیہ گو محاورہ بنتا ہے، جس کے پس پردہ ایک اہم ادبی رواج موجود ہے۔ اس عہد کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ سودا نے مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا، جو بعد میں میر خلیق اور میر زمی کی کوشش سے مرثیے کی حیت قرار پایا۔ بہرکیف حیات و کائنات کی بدلتی ہوئی شکلوں نے شعر و ادب کے ارتقاء کے دائرے کا رخ بھی بارہا موڑا۔ ہر صنف ادب میں وقت کے گزرتے ہوئے کاروان کے نقش قدم ملتے ہیں۔ نیا زمانہ اپنے ساتھ تبدیلیاں لاتا ہے، ان کی بدولت ایک صنف ادب پچھلے دور سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔
چنانچہ لکھنؤ کی سرزمین میں پہنچ کر مرثیہ ترقی کی نہ صرف مدارج طے کرتا ہے بلکہ معراج حاصل کرتا ہے۔ جن شعراء نے ان مرثیوں کو ایک صنف سخن کی حیثیت سے خاص شکل و صورت عطا کی، ان میں میر انیس کے والد میر خلیق اور مرزا دبیر کے استاد میر ضمیر شامل ہیں۔ اردو مرثیے کے ارتقاء میں میر ضمیر کو اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے مرثیہ نگاری کی سند میں کمال حاصل کیا اور مرثیے کے لیے ہیئت مقرر کی۔ میر ضمیر کا سلسلہ میں شبلی لکھتے ہیں، سب سے پہلے جس شخص نے مرثیے کو موجودہ طرز کا خلط اپنایا وہ میر ضمیر دبیر کے استاد ہیں۔ انہوں نے مرثیے میں جو جدتیں پیدا کی وہ اس پہ ذیل ہیں: رسمیہ لکھا، سراپا ایجاد کیا، گھوڑے، تلوار اور اسلحہ جنگ کے الگ الگ اوصاف لکھے، واقعات نگاری کی بنیاد ڈالی، اور خود میر ضمیر کے مرثیے کا یہ بند دیکھیں کہ جس سال لکھے وصف یہ عام شکل نبی کے سن 1249 تھے ہجری نبی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی نے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نوی کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو کہے شاگرد ہے میرا۔ ان کی کوششوں کو مزید جلا بخشنے والوں میں میر انیس اور مرزا دبیر شامل ہیں۔ آسمان مرثیوں میں ایک چاند ہے تو دوسرا ستارہ، دونوں نے اپنے فن کے تمام کمالات اظہار اسی صنف کی نظر کیے اور مرثیے کو معراج تک لے گئے۔ اس کے مراسم میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت رچی بسی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی اخلاقی قدریں، زبان و بیان کی لطافت، طرز و بیان کی سیر آفرینی، اظہار و اسلوب کی سحر انگازی، واقعات نگاری، جذبات نگاری کا کمال اور فصاحت و بلاغت، یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ گویا انیس دبیر نے مرثیے کی سند کو جس قدر وسعت اور تنوع بخشا، مرثی نے دیگر شعری اصناف میں ایک مخصوص شناخت بنا لی۔ اب جدید مرثیے بھی لکھے جا رہے ہیں جن میں واقعات کربلا کے مقصدی پہلو کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ بادل کے سامنے سر کٹا دو لیکن سر کبھی نہ جھکاؤ۔ واقعہ کربلا کا یہ مقصد علامت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد گزاروں میں جوش ملی آبادی اور جمیل مظہری کا نام سامنے آتا ہے۔ مرثیے کے جدید رنگ ذیل کے شعر میں ملاحظہ کیجیے: یاد رکھنا میں بھی ہوں ابن علی ابن حسین، کربلا کی شان گویا میرے گھر کی شان ہے۔